خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید۔ پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو سیکھ رہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں۔ ناظرین، تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 248 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے۔ جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا خرم یونس صاحب نے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاسٹر ڈیوس چوک صاحب نے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر ڈیوس چوک صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ آئے اپنے سروں کو خدا کی حضور میں جھکائیں، ہم دعا کریں۔ خدائے قدوس، خدائے رب الفاج، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ تو ہی ہمارا زندہ خدا ہے جو اپنے کلام کی سچائیوں کو اور اپنے کلام کی گہرائیوں کو اپنے لوگوں پر کھولتا ہے یسوع۔ اور خدا باپ حقیقت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جب تک آپ اپنے لوگوں کی مدد نہ کریں، رہنمائی نہ کریں، ہم آپ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے یسوع۔ اور خدا باپ آج میں تمام سننے والوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، ان کے ذہنوں کو، ان کی سوچوں کو مکمل طور پر آپ کے کنٹرول میں سونپتا یسوع۔ میں اپنے دونوں خادمین کو خدا باپ مکمل طور پر آپ کے ہاتھوں میں سونپتا یسوع۔ ہم جو کچھ بولیں روح قدس کی رہنمائی سے بولیں، ہماری سوچوں کا، ہمارے الفاظ کا آپ خود ذمہ لیجیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24واں باب 8ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوانا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں، مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اور دیکھو، اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے، جس کا نام کلپوس تھا، جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3 دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے، جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی
تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ بڑا ہی معروف ایک واقعہ جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد کے واقعات کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ان میں بڑا یہ ایک اہم واقعہ ہے جس کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے، جانیں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس واقعے کے تعلق سے سیکھنے میں جو کچھ بھی سچائیاں ہمارے سامنے آئیں گی یقیناً ہم سب کے لیے بڑی بابرکت ہوں گی، اور یقیناً آج کا پروگرام آپ سب کے لیے خوشی کا سبب ٹھہرے گا۔ سو گفتگو کا آغاز ہم آج خرم یونس صاحب سے کریں گے۔ خرم صاحب 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو انہیں اس وقت مسیح کے جی اٹھنے پر یاد آئیں، جب انہیں فرشتے نے باور کرایا ہے یا انہیں یاد دہانی کرائی ہے؟ جی منور صاحب، اس میں جو کانٹیکسٹ ہے یا متن ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انہیں کون ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی شاگرد نہیں ہیں، یہاں پر شاگرد ہیں لیکن وہ عورتیں ہیں۔ اور اگر پچھلی آیات کو جو پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے مفصلاً دیکھی تھیں، تو اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ڈر گئیں، انہوں نے اپنے سر زمین پر جھکائے، تو یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو پریپریشن آف دا باڈی کے لیے آئی تھیں، وہ مسالہ جات بنا کے لائی تھیں، خوشبودار مسالے لے کر آئی تھیں، جو اس وقت کی تدفین کا اور اس وقت کے مردہ کو مسالے لگانے کی ایک روایت اور طریقہ کار تھا جو یہودیوں میں موجود تھا۔ تو یہ جو بیسیکلی عورتیں ہیں، فرشتہ اور عورتوں کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا ہے، اور بیسیکلی فرشتہ ان کو یہ باتیں بتا رہا ہے کہ وہ پکڑوایا جائے گا، اور اس نے کہا تھا وہ پکڑوایا جائے گا، وہ مصلوب ہوگا، وہ مر جائے گا، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تیسرے دن جو ہے وہ بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو بیسیکلی آڈینس یہاں پر فرشتے کی اس ٹائم وہ عورتیں ہیں۔ اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کون سی باتیں ہیں جو یاد آئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور یسوع کا جی اٹھنا، یہ یسوع مسیح کی منسٹری اور یسوع مسیح کے پیغام میں کلیدی حیثیت رکھتا تھا۔ خداوند کی زبان مبارک سے نکلے جتنے الفاظ تھے، چاہے وہ منادی کی صورت میں ہے یا وہ معلمانہ انداز ہے، چاہے وہ تدریسی خدمت ہے، چاہے وہ معجزات کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، وہ جو بھی تھا اس میں کہیں نہ کہیں خداوند کسی پہلو سے، کسی انداز میں اپنے مرنے یا اپنے دکھ اٹھانے یا اپنے جی اٹھنے کے پہلو کو ضرور اس کا ذکر یا اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ اور اس کی ایک بڑی اہم اور جو امپیریٹیو ریزن، ایک اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح معجزات کرنے بھی آئے، خداوند یسوع مسیح ہمیں دشمن کی قید سے چھڑانے بھی آئے، لیکن جو ایک پرائمریلی اہم کام خداوند یسوع مسیح کرنے آئے تھے، جو اس کا اہم کام تھا، وہ اپنی جان دینے آئے تھے، کفارہ دینے آئے تھے، تاکہ انہوں نے کئی بار فرمایا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں، کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں، کفارہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ سو دیٹ واز ہز مین ورک اینڈ ہی نیو دیٹ، وہ جانتے تھے کہ میرا یہ مین کام ہے۔ اب وہ کون سی باتیں تھیں جو یاد آئیں؟ وہ وہی باتیں تھیں جو وہ پریڈکشنز تھیں اور وہ پیشن گوئیاں تھیں جو خداوند نے اپنے بارے میں کی تھیں۔ اچھا، وہ کیا کی تھیں؟ نمبر ایک، اس میں کئی، میں ابھی حوالے بھی بتاؤں گا، لیکن اس کو ہم جو ہے وہ سطحی طور پر ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تو تھا کہ خداوند یہ ان کو متعدد بار، اور یہ اناجیل متوافقہ میں خالی نہیں ہے، یہ اناجیل اربع کا حصہ ہے، چاروں اناجیل میں ہے، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، چاروں میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے دھوکے بازی سے پکڑوائے جانے، ظلم، تشدد ان کے اوپر جو وہ حکمران قوم کرے گی، اور پھر ان کے مرنے اور پھر جی اٹھنے کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اور وہ
جب فقیہ اور فریسیوں سے بات کرتے، ریلیجس لیڈر سے، تب بھی ذکر کرتے تھے. جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، جن میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے، بیٹھتے تھے تب بھی ذکر کرتے تھے. اور جب وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور کلام سناتے تھے تب بھی کرتے تھے. تو یہ وہ باتیں تھیں جو ان کو یاد آئیں. اب ان کے حوالے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل شریف، اس کا 2 باب جو ہے اس کی 18 تا 22 آیات میں لکھا ہے، پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کوئی نشان دکھا. تو جواب میں خداوند نے کہا کہ اگر تم اس ہیکل کو ڈھا دو گے تو میں تیسرے دن پھر سے اسے کھڑا کر دوں گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متی اس کا 12واں باب اس کی 39 تا 40 آیات. پھر سے خداوند نے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا. اور وہ کیا تھا کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں رہا اور پھر تیسرے دن آ گیا باہر، اسی طرح ابن آدم بھی قبر میں رہ کر تیسرے دن قدرت کے ساتھ جی اٹھے گا. اس کے بعد متی 16 باب اس کی 21 آیت. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا، ضرور ہے کہ وہ یروشلم کو جائے، بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اس کے علاوہ یوحنا 10, 17 اور 18، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر سے لے لینے کا بھی اختیار ہے، یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے. سو منور بھائی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کا نشان، یونا کا نشان، پبلک ٹاک، پرائیویٹ ٹاک، خداوند یسوع مسیح کی گفتگو، منادی، تعلیم، تدریس، ہر جگہ ان کی مصلوبیت کا وہ ذکر کرتے نظر آتے ہیں، اپنے جی اٹھنے کا ذکر کرتے وہ نظر آتے ہیں. یہ وہ باتیں تھیں جو ان کو یاد آئیں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور فرشتے نے بھی یہی انہیں کہا کہ تمہیں تو وہ باتیں بتائی گئی تھی اور پہلے ہی انفارم کیا گیا تھا. سو فرشتہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تمہیں تو یہاں نہیں بلکہ گلیل میں ہونا چاہیے تھا، شاگردوں کو بھی گلیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم سب نے، چونکہ نہ تو خواتین نے یقین کیا اور نہ ہی شاگردوں نے، انہیں بہت ساری باتوں کا یقین ہے لیکن یہ بات ان کے ماننے سے ذرا باہر ہے اور وہ اس بات کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھی. وہ اسی لیے تو آئی تھی تاکہ وہاں پر لاش کو جا کر تو خوشبوئیں لگا سکیں، مسالہ جات لگا سکیں. اور ابھی تک انہیں یہی ہے کہ وہ مسیح تو قبر میں ہوگا، اس لیے وہ پریشان بھی ہیں کہ وہ پتھر کون ہٹائے گا، کیونکہ یہ ساری جو باتیں ہیں اس لیے انہیں ان ایکسپیکٹڈ لگی ہیں اور غیر متوقع طور پہ وہ حیران بھی ہو گئی ہیں، گر گئی ہیں اور ان پر وحشت دہشت چھا گئی ہے، اس حد تک کہ وہ اب بول بھی درست طریقے سے نہیں پا رہی ہیں. سو اس حد تک یہ خوف جو ہے ان پر طاری ہے، کیونکہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہاں پر مسیح کی بجائے وہاں فرشتگان ہیں جو انہیں نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں اور ان سے باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی فرشتے نے ان سے یہ کہا ہے، پھر انہیں وہ باتیں یاد آئیں. 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں. وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں. اس کی بھی ہم وضاحت جانیں گے ان 2 آیات کی. میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر ڈیوس شوق صاحب سے. پاسٹر صاحب آپ پلیز ان 2 آیات کی وضاحت فرما دیں. جب خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد فرشتہ نے جب ان عورتوں کو، جن عورتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان عورتوں کو جب خوشخبری سنائی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی، تو انہوں نے خود جا کر دیکھا اور اس کے بعد حیران تھیں، پریشان تھیں. حیران اور پریشان اس لیے تھیں، یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہنیں بھی، شاگرد بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہنے والے، خداوند کی ساری قدرت سے واقف تھے. اور جیسے ابھی ہم نے پہلے دیکھا ہے، ان کی باتیں ان کو یاد ہونی چاہیے تھیں، لیکن مشکل سب سے بڑی یہ تھی، شاگردوں میں بھی
और इन बहनों के अंदर भी यकीन नहीं था, यकीन नहीं था। इसलिए उनको ये सारी बातें कहानी से मालूम हुई कि एक स्टोरी थी और ये खत्म होगी स्टोरी। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है, जो कुछ भी है, कि वो जिस्मानी होते हुए, जिस्मानी सोच रखते हुए इत्काद उनके अंदर नहीं था। शागिर्द भी गए हैं, शागिर्द भी परेशान हो गए हैं। उनके अंदर शायद एक ये भी खौफ था, शायद हमारे मालिक को, हमारे रबी को, उसकी लाश को किसने चुरा लिया ना हो, ये भी खौफ उसके अंदर हो सकता है। और इसी चीज का जिक्र जो से है, खुदा यीशु मसीह ने खुद इस बात का किया। और खुदा यीशु मसीह ने कहा ना, जब उनके ज़हन खुले, उसने कहा 25वीं आयत में, उसने उनसे कहा, आए नादानों, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्कादो। इत्काद की कमी थी। उनको यकीन नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है। और हैरानी इस बात की है कि उनको, हालांकि ये 24 घंटे रहने वाले, खुदा की कुदरत से, हर मौजज़े में अपनी आंखों से देखने वाले, इवन देन। और दूसरी पैसा, उन शागिर्दों में एक और सबसे बड़ी कमी ये थी, जिस्मानी सोच। उनकी सोच ये थी कि इस्राएल को मखदसी यही देगा, रूहानी मखदसी नहीं, जिस्मानी मखदसी। कि हमें रूमी फौज के जुल्म से हमें शायद ये आजाद करेगा। हम लोग जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने को थे, तब भी सेम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, तू अपने लोगों को बादशाही कब देगा? जिस्मानी सोच। और अब भी 11-21 में कहता है, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखदसी यही देगा। यकीन, इत्काद की कमी उनके अंदर ये थी। इसलिए वो जो सी थी, ना वो बहनें और ना शागिर्द इस बात को यकीनी कर पा रहे थे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन इसमें कोई भी मुज़ायका नहीं है ये कहने में कि इन सबको यकीन नहीं था, लेकिन जैसे ही फरिश्तगान ने ये ख़बर इन्हें पहुँचाई है, दी है, तो उसके बाद खुदा का कलाम बहुत वाज़े क्लियर है कि ये ख़वातीन जो हैं, जिनको अनाजील अरबा में सबसे जो बड़ी खुशखबरी देने वालियाँ कहा गया है, इन्होंने जाकर मसीह की जो खुशखबरी है, यानी जी उठने की सबसे पहली गवाह जो हैं वो ख़वातीन ठहरी हैं, जब इन्होंने जाकर शागिर्दों को, जो कि डर और खौफ की वजह से कमरे में बंद थे और वहाँ पर भी बाहर से कुंडियाँ लगाई हुई थी ताकि कहीं कोई आ ना जाए और हमें पकड़ ना ले, वहाँ जाकर भी इन ख़वातीन ने उनको ख़बर दी है। बड़ी दिलेराना तबीयत की मालिक हैं और शागिर्द जब छुपे हुए हैं, तब इन ख़वातीन ने जाकर मसीह के बारे में ये तलाश की है बात और ढूंढ निकाला है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और अच्छा हुआ कि ये कब्र पर गई हैं और इनको ये ख़बर मिली और इसके बाद ये शागिर्दों के पास पहुंची हैं। न सिर्फ शागिर्दों के पास बल्कि पूरी दुनिया में ये अब वालेहाना इस बात को, खुशी के साथ इस बात को बयान कर रही हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जैसे ही इन तक ये पैगाम पहुंचा है, अब ये खामोश नहीं हैं, अब इन्होंने जाकर इस खबर को हर एक शख्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। और यही मसीहत के पास गवाही एक ही है, मसीहत के पास तालीम ये है और मसीहत के पास प्रीच करने की वजह ये है और बात ही ये है, रीज़न ही ये है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हमारे पास सबसे बड़ी जो दलेरी की बात है, खुशी की बात है, खुशखबरी की बात है, वो ये है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, सारी इज्जत खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहें, देखते रहें प्रोग्राम कलाम रोशनी।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके कलाम में से हम सीख रहे थे, आगे बढ़ेंगे। खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 11वीं आयत में लिखा है, मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। क्या मतलब है इस बात का? मुनव्वर साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें और बिलखसूस अनाजील का, तो वहाँ पर मुतअद्दिद बार हमें ये देखने में आता है, पढ़ने में आता है, मुशाहिदे में आता है कि जो शागिर्द हैं उनका एक जगह पे तो लिखा हुआ है कि उनके दिल सख्त हैं, इस वजह से तुम उन बातों को जान नहीं सके जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। फिर यसू ने कई बार उनको बेइत्कादी की वजह से, बेईमानी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, इल्मी और ईमान के फुकदान की वजह से जो है वो तादीब भी की, नसीहत भी की और उनको रिब्यूक भी किया, डांटा भी। तो उसमें यहाँ पर भी हमें ये नज़र आ रहा है। अब ये वो शागिर्द हैं, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहता हूँ। अब ये वो शागिर्द हैं जो खुदावंद के साथ रहे हैं, मौजज़ात भी उन्होंने देखे हैं, उन्होंने खुदावंद के हाथ के काम भी देखे हैं, उन्होंने उसके अंदर इलाही सिफ़ात भी देखी हैं, उसकी इलाही शख्सियत के कई पहलू भी देखे हैं। उन्होंने ये भी देखा है कि उसने मुर्दे भी ज़िंदा किए हैं। और ज़बूर की किताब में जैसे लिखा है कि ये हो नहीं सकता कि जिसने कान दिए हैं वो खुद नहीं सुनता हो, जिसने आंखें दी हैं वो खुद देखता ना हो। तो जिसने मुर्दे ज़िंदा किए हैं उसके पास ज़िंदगी देने का इख्तियार ना हो और ये भी ना हो कि वो उसे वापस ले ले। ये हो नहीं सकता, ये लॉजिक नहीं है, ये मंतकी बात नहीं है। अब जो अहम बात है वो ये है कि ये वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंसान के अंदर जो बेतकादी और बेईमानी होती है वो उसे लिखा ना, ये देखते हुए भी ना देखेंगे और ये सुनते हुए भी ना सुनेंगे। कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है लेकिन आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता। कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है, टू गुड टू बी ट्रू। अंग्रेजी में से कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, यानी कि इतना अच्छा भी हो सकता है तो इतना यकीन कर लेना कि इतना अच्छा भी हो सकता है, उसका यकीन ही ना होना। तो अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा हमें सकाफती और जो है वो कल्चरल डायमेंशन को भी देखना चाहिए। एक तो ये गवाही औरतों की है, तो अभी ये यहूदी हैं, अब ये ना समझे कि ये क्रिश्चियन हो गए हैं, क्योंकि वो हम कॉन्स्टेंटीन वाली बात में चले जाएंगे, वो बाइजेंटाइन एम्पायर में चले जाएंगे, वो चर्च हिस्ट्री की बातें हैं। लेकिन अभी जो है ये बेसिकली ये जूइश हैं, जूइश माइंडसेट है, जूइश कल्चर सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है। ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू हो गया हुआ है लेकिन टोटल नहीं अभी हुई। और अभी इनको औरतें जब आके बता रही हैं तो इवन के मुनव्वर साहब आप देखें अमाल की किताब में पतरस के अंदर से जो जूइशनेस थी, यहूदियतपन था, यहूदियत थी, वो नहीं निकली थी। वो कहता है मैं मानता ही नहीं कि गैर कौमों पर भी पाकरू नाजिल हो सकता है, गैर कौमों को भी खुदा जो है वो पाकरू की नेमत दे सकता है, बिकॉज ही वॉज सो ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ ज्यू। तो बहुत ज़्यादा रासखुल अकीदा यहूदी जिसे कहते हैं। अब यहाँ पर एक तो ये पहली बात है, ये औरतें थीं, तो वो जो बताती आई उन्होंने जो ग्रीक वर्ड है ना इसके लिए वो है कि इंग्लिश में लिखा है नॉनसेंस, और जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है सिली टॉक। उनको ये बातें इस तरह मालूम हुई, कहानी किसी मालूम हुई। एक तो ये अच्छा तर्जुमा हुआ है कहानी की सी, लेकिन अगर इसका आप लफ्ज़ी और लुग़वी तर्जुमा डायरेक्ट ग्रीक से करें उर्दू में तो ये है बेवफकाना जो है, यानी ये कह लें कि ना समझ, गैर मंतकी, जिसका और इसका अगर आप और एक तर्जुमा मैंने देखा था वो है खाली बातें। खाली बातें यानी जिनमें कोई मुआद नहीं है, जो बिल्कुल जिन पे यकीन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उनका एक तो ट्रस्ट नहीं है, ईमान नहीं है, दूसरा उनके दिल सख्त हैं, तीसरा ये औरतें हैं जो ये गवाही। अभी भी ना कई दफ़ा मैं मिनिस्ट्री में हूँ तो मैं देखता हूँ, अब कई दफ़ा खुदा ने बहनों को भी बरकत दी है, लेकिन कई भाइयों को ये प्रॉब्लम होता है, वो बहनों से सुनना नहीं चाहते। यानी वो कहते हैं कि नहीं हमें ही सब कुछ आता है,
کسی عورت کے پاس یہ گواہی نہیں ہو سکتی, یہ کلام کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن منور صاحب خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ایسی عورتوں کو بھی کھڑا کیا. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پنڈتا راما بائی کون تھی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جان ویزلی کی جو مدر تھی, چارلز ویزلی کی, ویزیلین کی بردرز کی جو مدر تھی, وہ تو 14 گھنٹے دعا کرنے والی عورت تھی. اور اپنے بچوں پر ہاتھ رکھ کے, میں نے ان کی ڈاکیومنٹری دیکھی ہے, میں نے یہ اپنی کلاسوں میں پڑھایا ہے کہ وہ بچے پر, اپنے ایک بچے پر, 14-15 بچے تھے, تو ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتی تھی. تو ہمیں عورتوں کو بالکل نظر انداز خدمت میں نہیں کرنا, کیونکہ خداوند نے دیکھیں پہلی ایونجلسٹ ان کو بنایا ہے, یہ لے کے گواہی آئی ہیں. اس کے بعد پطرس یوحنا دوڑ کے گئے اور قبر کو دیکھنے گئے ہیں. سو ان کو یہ اس لیے چیزیں معلوم ہوئیں عجیب سی اور بالکل کہانی سی, کیونکہ ان کے دل سخت تھے. اب اس کا ایک حوالہ ضرور میں چاہتا ہوں ہم دیکھیں, وہ مرکز 16 باب اس کی 14ویں آیت ہے. وہاں لکھا ہے, پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا, اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی, کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا, عورتیں, انہوں نے, رسولوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کی گواہی پر انہوں نے یقین نہیں کیا, ان کو کہانی سی معلوم ہوئی, اس وجہ سے یسوع نے ان کو ملامت بھی کیا. ایک پہلو یہ, ایک کوئکلی میں 1-2 منٹ میں دوسرا پہلو بتا دوں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ منور صاحب یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ رسول خدا نہیں تھے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ انسان ہی تھے. اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے نا, ہم تو بڑی آسانی سے, شکر پاکستان بائبل سوسائٹی کا کہ پبلش کر کے بائبل خدا کا کلام اتنے پیارے انداز میں ہمیں دیا ہوا ہے. لیکن اس وقت ان کے لیے یہ بائبل میں نہیں لکھا تھا, اس وقت ان کے لیے یہ تجربہ تھا. اٹ واز ہیپننگ in the midst of them. ان کے درمیان میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ہم تو ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, وہ اس کا تجربہ کر رہے تھے. اور انسان ہونے کے ناطے کئی بار ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ہم خدمت میں ہیں, آپ خدمت میں ہیں, کئی بار خدمت میں ہم ایسے پریشان ہو جاتے ہیں, ایسے حالات ہو جاتے ہیں جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب خدا اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے. میں ایک واقعے کے ساتھ اسے ختم کروں گا. جب گلیل کی جھیل میں خداوند یسوع نے شاگردوں کو بھیجا ہے, یہ واقعہ اناجیل میں ہے, تو خداوند خود پہاڑ پر دعا کرنے چلے گئے ہیں. وہ گلیل کی جھیل میں 6 گھنٹے کے قریب, 9 بجے رات سے لے کے صبح 3 بجے تک چپو چلاتے رہے ہیں, لیکن ابھی تک آدھی جھیل میں پہنچے ہیں جب طوفان آ گیا. چپو مارنے لگ گئے ہیں, طوفان آ گیا ہے, لہریں اٹھ رہی ہیں, تیز آندھی ہے, موجیں اٹھ رہی ہیں. یسوع کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب موجیں اٹھ رہی ہیں, اس وقت آنا چاہیے تھا جب آندھی آئی ہوئی ہے. جب وہ چپو مار مار کے تھک گئے, یسوع تب آیا. انسان کے ساتھ بھی یہی ہے, وہ بے اعتقادی میں زندگی گزارتا ہے, وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے, وہ خدا کے سامنے باغیانہ مخالفانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن ایک دن آئے گا کہ ہر ایک کو گھٹنا یسوع کے سامنے جھکانا پڑے گا, کیونکہ خود یسوع ہی خداوند ہے. جنہوں نے اس وقت یقین نہ کیا وہی بعد میں اس قدر زبردست خدا کے خادم بنے. میں اندریاس پہ ٹیچنگ دے رہا تھا کلاس میں, میں نے ان کو بتایا 2 سے 3 دن وہ ایکس شیپ کراس پہ لٹکا رہا ہے, اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ 2-3 دن میں چیخوں کے ساتھ یسوع کی منادی بھی کرتا رہا ہے. یہی لوگ یسوع کے نام کی خاطر شہید ہوئے ہیں. سو فیلئر پروڈیوسز گریٹ پیپل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی بے اعتقادی تھی, اس وقت سخت دل تھے, انہوں نے ان کو کہانی سا لگا. لیکن خدا کا شکر ہو کہ یہی لوگوں کی لکھی اناجیل جو پاک روح کی طریق سے لکھی, لوگ آج PhD اس میں کر رہے ہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں. ناظرین آگے بڑھیں گے اور 12ویں آیت پڑھیں گے. لکھا ہے, اس پر پطرس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے, اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. اس بات کی مزید وضاحت ہم جانیں گے ڈیوس شوق صاحب سے. سر پلیز. بھائی صاحب, حیرانگی, بے اعتقادی, ان دونوں جذبات کے ساتھ پطرس رسول قبر تک پہنچا. اور یہی سوچ, پہلی سوچ ان کے اندر یہی, پطرس کے اندر یہی آئی ہوگی کہ شاید ہمارے مالک کی لاش کو چرا لیا گیا.
اور یقین نہیں تھا. اور اگر دیکھا جائے سیم پوزیشن ہماری بھی یہی ہوتی ہے. ہم ایماندار خداوند کی ساری قدرت سے واقف ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ناممکنات کا خداوند ہے. ہمارا خدا زندہ ہے. ہمارا خدا لا تبدیل ہے. لیکن جب ہم خود اپنے پہ ہماری مشکل آتی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوسروں کو ایمان پہ کھڑا کرنا شاید آسان ہے، لیکن خود ایمان پر کھڑا ہونا تو سب مشکل کام ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے پہ کوئی دکھ تکلیف بیماری آتی ہے تو ابلیس ایک دم اندر ڈالتا ہے، بے اعتقادی ڈالتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تیری بیماری، تیری تکلیف، تیری مشکلات کچھ اور ہیں. حالانکہ ہم ایک سائڈ پہ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں میرا خدا لا تبدیل ہے، لیکن یہ بھی فیل آتی ہے نہیں یہ میری شاید تکلیف کچھ اور نہیں ہے، شاید میں اس میں سے نہیں نکل پاؤں گا. وہی چیز، یہی حیرانی تعجب تھا پطرس کے اندر کہ یہ کیسے ہو گیا، یقین ہی نہیں اس کو آ رہا. ایک تو سوچ اس کے اندر یہ تھی کہ شاید اس کی لاش کو چرا لیا گیا، دوسرا یہ تھا کہ بے اعتقادی پتہ نہیں کیا ماجرا ہو گیا. وہ اسی لے کے وہ واپس چلا گیا. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرصد شیئر کی ہیں، اور یقیناً مقدس لوکا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مقدس پطرس جو ہیں وہ آئے ہیں، قبر کو دیکھا ہے. لیکن مقدس یوحنا بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں شاگرد، ایک وہ جس سے خدا محبت رکھتا تھا، یہ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور جا کر قبر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح کو رکھا گیا تھا. ابھی بھی وہ بات جو فرشتے نے خواتین سے کہی تھی، کلام میں لکھا ہے کہ وہ باتیں انہیں پھر یاد آئیں. تو ابھی بھی یہ جو شاگرد ہیں یہ ابھی بھی اس طرح کا یقین ان کے اندر سٹل نہیں ہے. سٹل یہ قبر پہ آئے ہیں، گلیل میں نہیں گئے ہیں. حالانکہ ان کو جب خواتین کی بات سنی ہے انہوں نے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ گلیل میں جاتے، کیونکہ ان سے پرومس کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا کہ میں تمہیں گلیل میں ملوں گا، تم سے پہلے وہاں پہنچوں گا. لیکن سٹل ان کے اندر وسوسے ہیں، شک ہے، ابھی بھی ان کے اندر وہ اطمینان نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ انہیں وہ مل جائے. ابھی سٹل چونکہ وہ مسیح کے اس جی اٹھنے کے معجزے کو جانتے نہیں ہیں یا اس کی جو قدرت ہے اس سے آگاہ نہیں ہے. ان کے سامنے وہ سارے میریکلز ہوئے ہیں، وہ معجزات ہوئے ہیں، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کا معجزہ جو ہے، جو کہ پوری دنیا کا سب سے انوکھا اور بڑا معجزہ ہے، اس کے لیے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، توقع نہیں کر رہے تھے. اس لیے وہ قبر پر آئے ہیں، بھاگ کر ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں کہ وہ قبر کو دیکھیں کہ آیا وہ خالی ہے یا نہیں ہے. خواتین نے تو ہمیں بتا دیا، جیسے بھی خرم صاحب بتا رہے تھے کہ خواتین کی گواہی جو ہے ان کے لیے تو اتنی کوئی قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ اس معاشرے میں جو ان کی ثقافت ہے وہ ایسی ہے کہ خواتین کی گواہی کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو ثقافت نے رد کیا، معاشرے نے رد کیا، اس خاتون کو اور ان خواتین کو کلام مقدس میں ایسی امپورٹنس، ایسی اہمیت دی گئی ہے کہ انجیل کا سب سے پہلا پیغام ہی ان کو دیا گیا ہے. یعنی سب سے پہلی مبشر ہونے کا درجہ بھی خواتین کو دیا گیا ہے. کیسی زبردست بات ہے کہ خدا نے ایسا بڑا درجہ خواتین کو عطا کیا. پھر انہوں نے جا کر مردوں کو بتایا جو کہ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بھی خبر سنی ہے تو وہ گلیل کو نہیں گئے ہیں، وہ پھر واپس آ گئے ہیں. شاید انہیں بعد میں یاد آیا ہو، شاید انہیں بعد میں خیال آیا کہ ہمیں تو گلیل میں جانا چاہیے، کیونکہ اس نے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں پر تم سے ملوں گا اور وہاں پر تم سے پہلے پہنچوں گا. بڑی زبردست باتیں جو بھی خدا کے کلام میں سے ہم جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ 2 ایپیسوڈ بھی ہم اس پہ مزید کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم مزید اس پیسج کے تعلق سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں. تھینک یو سو مچ خرم صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈیوس. ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمونیو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام
پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.